الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام، اسلام میں اشہر حرم کی بڑی ہی عظمت ہے، بڑی ہی شان والے مہینوں میں سے ذی الحجہ اشہر حرم ہے، اور اسلام سے پہلے بھی کافر اور مشرکین تک ان مہینوں کی قدر کرتے تھے. تو اشہر حرم کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی دو راتیں ایسی ہیں جن کو بڑی ہی قدر کی نگاہ سے دیکھی گئی ہیں. ایک رات عید الفطر آنے سے پہلے والی رات، جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. شب قدر والی جو عظمت ہے، وہ عظمت اس رات کے اندر بھی موجود ہے. اور ایک رات عید الاضحیٰ سے پہلے آنے والی رات، یہ بھی بڑی عظمت والی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والفجر کے ذریعے فجر کی قسم کھائی ہے. کسی بھی بڑی چیز، عظمت والی، عزت والی، احترام والی چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. تو ویسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی. مفسرین کرام نے فجر سے کون سی فجر مراد ہے تو فرمایا ذی الحجہ کا جب چاند دکھتا ہے اور پہلی فجر آتی ہے، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ آتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کی. اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی صبح ایک محتم بالشان عبادت کے نمونے دیکھے جانے والی صبح ہے. تو اس وجہ سے بھی اس فجر کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. بہرحال جو بھی فجر ہو وہ عید الاضحیٰ یا اس سے پہلے کے 9 ایام کے قدر ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ولیال عشر، 10 راتوں کے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. والشفع والوتر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اکھیری راتیں اور ڈبل راتیں، اکھیرے دن اور ڈبل دن جو بھی ہیں، ان سارے چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ذی الحجہ کے
10 دن جو ہے یہ شروع سے لے کے 10 دن تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بڑے ہی قابل احترام دن ہیں، کیونکہ ان دنوں کے اندر حجاج کرام حج کی تیاریاں میں کرتے ہیں اور مینا نکلنے کے لیے احرام باندھتے ہیں، پھر مینا سے عرفات جاتے ہیں اور یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر رو کر دعائیں مانگتے ہیں اور پھر واپس مزدلفہ میں قیام ہے اور مینا کی طرف آتے ہیں اور اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک مبارک جو عمل تھا، اس عمل کے نمونے اللہ تعالیٰ کے دربار پیش کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا۔ کسی نبی کو کوئی لقب ملتا ہے تو یوں ہی نہیں مل جاتا ہے، بڑے بڑے امتحانات کے بعد وہ القاب دیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اور بکریاں چرانا یہ اتنا محبوب مشغلہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی جب سیرتیں ہم پڑھتے ہیں تو ان کے پاس بھی بکریاں ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لو، تو ان کو نبوت ملنے سے پہلے ان کا عمل کیا ہے؟ بکریاں چرانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ بکریاں پالا کرو، بکریوں کے اندر عاجزی ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ تواضع اور انکساری پسند آ جاتی ہے۔ جو جانور انسان پالتا ہے، اس پالنے والے کے اندر اس جانور کی صفت جو ہے، اس کی عادت جو ہے ضرور آ جاتی ہے۔ اونٹ کے اندر غرور ہے، تکبر ہے، اس کی گردن کبھی بھی اوپر ہی رہتی ہے۔ اونٹ چرانے والے یا اونٹ پالنے والوں کے اندر غرور و تکبر رہا کرتا ہے۔ بکریاں ہر وقت اتفاق ہے، اتحاد ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ تو بکریاں پالنے والے ہوں، بکریاں چرانے والے ہوں، ان کے اندر تواضع انکساری۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک جنگل بھر کے آپ کے بکریاں تھے، وہ چراتے تھے، اور روایتوں میں ہے بکریاں کتنی تھی؟ 5000 بکریاں تھیں۔ جس کے پاس 10 بکریاں ہو جائیں ایک بڑی ملکیت ہے، ایک بڑا سرمایہ ہے، اور جس کے پاس 5000 بکریاں ہوں وہ کتنا بڑا سرمایہ ہے، آج کے حساب سے بھی، اس زمانے کے حساب سے بھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یوں ہی اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بکریاں چر رہی ہیں، ایک انجانا آدمی سامنے سے آیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے اللہ کی حمد و ثنا عجیب انداز سے بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ کہتے ہوئے جا رہا تھا۔ یہ نئے نئے جملے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تڑپ گئے اور فوراً اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے جا کے فرمایا کہ تو نے بڑی اچھی تعریف اللہ تعالیٰ کی بیان کی، مجھے تو بڑا پسند آیا، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ وہ دوہرا لے۔
میں سننا چاہتا ہوں پھر سے، میرے رب کے کلمات، میرے رب کی تعریف سننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے ایک مرتبہ پڑھ دیا، اب میری مرضی میں پڑھوں نہ پڑھوں، اگر میں پڑھنا ہی ہے تو کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بکریوں کی طرف یوں دیکھا اور فرمایا کہ چلو اس میں آدھی بکریاں تمہاری ہیں اگر تم نے ایک مرتبہ پڑھ دیا۔ تو اس نے کہا اچھا پکی بات ہے؟ فرمایا ہاں پکی بات ہے، آدھی بکریاں 2500 بکریاں دے دوں گا اگر ایک مرتبہ میرے رب کے کلمات تم نے دہرا لیے۔ تو اس نے پھر کہا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وجد طاری ہو گیا، فرمایا کیا پڑھا تم نے، پھر پڑھو پھر پڑھو۔ تو اس نے کہا کہاں پھر پڑھو، اگر اور ایک مرتبہ پڑھوں گا تو کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم اسی وجد کی حالت میں وجدانی کیفیت میں فرمائے کہ بقیہ جو بکریاں ہیں وہ بھی تمہارے، لے لو پڑھو۔ تو اس بندے نے پھر پڑھا، جب 2 مرتبہ پڑھا اور 5000 بکریوں کا مالک ہو گیا، حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے تو اسے سنتے جاؤں، تیرا کیا دل ہے، کیا جذبہ ہے، تیری کیا میٹھی زبان ہے، تو کیسے پڑھتا ہے، پڑھتے جا۔ فرمایا اس بندے نے کہا اب جو بکریاں تھے وہ تو تم نے دے دی ہیں، اب کیا دو گے؟ اب پڑھوں گا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا ان بکریوں کے چرانے کے لیے تجھے ایک چرواہے کی تو ضرورت ہوگی نا، ایک چرواہے کی ضرورت ہوگی، مجھے رکھ لے، میں ان بکریوں کی جو ہے پورے طریقے سے حفاظت کر لوں گا، ان کو چرا لوں گا اور تو مجھے سناتے جا۔ یہ جب کلمات آئے تو اس بندے نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو خلیل اللہ کا لقب دیا ہے اس محبت کی بنا پر، اور میں انسان نہیں ہوں کہ مجھے بکریوں کی ضرورت ہے، میں فرشتہ ہوں، تمہارے امتحان کے لیے اترا تھا، امتحان میں پڑے تم کامیاب ہو گئے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب یوں ہی نہیں دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہونہار بیٹے کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہیں میں ذبح کر رہا ہوں۔ جیسے ہی کہنا تھا انہوں نے کہا ففعل ما تؤمر، ابا جان آپ نبی ہیں، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، ہر انسان کا خواب اڑتا پڑتا ہو سکتا ہے، مبشرات ہو سکتے ہیں، شیطانی خواب ہوا ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ رات کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت سے پہلے مجھے 46ویں ایک قسم نبوت کی سچے خواب تھے کہ میں رات کو خواب دیکھتا تھا، صبح وہ صحیح ہوتا تھا۔ تو نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا جان آپ کا خواب تو وہی ہے، آپ نے جب مجھے ذبح کرتے دیکھا ہے تو ذبح کر دیجئے، یہی اللہ کی مرضی ہے، یہی اللہ کا منشا ہے۔ اور دونوں جنگل کی طرف چل رہے ہیں آبادی سے ہٹ کے اس عمل کو، اس عبادت کو انجام دینے کے لیے۔ جب نکلے ہیں شیطان راستے میں حائل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے جمرہ عقبہ بڑا شیطان ہے، بہت بڑا پہاڑ بن کر کھڑے ہو جاتا ہے۔ حکم ہوا کہ 7 کنکریاں مارو اس کو، 7 کنکریاں ماری گئیں تو وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ اب پہلے کی بنسبت ذرا چھوٹا ہوا، اس کو جمرہ وسطیٰ کہا گیا، درمیانہ شیطان کہا گیا۔ وہاں پہاڑ بن کے کھڑا، وہاں 7 کنکریاں ماری گئیں، آخر میں جمرہ اولا چھوٹا شیطان وہاں اور بھی چھوٹا بن کے حائل ہونے کی کوشش کی، وہاں بھی اس کو 7 کنکریاں ماری گئی۔ تو اللہ کے خلیل اور اللہ کے ذبیح کے یہ جو اعمال ہیں اللہ کو اتنا پسند آئے کہ قیامت تک یہ کنکریاں ماری جا رہی ہیں، اور ان کا وہی نام ہے جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ اولا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شیطان کے روکنے سے تو رکنے والے نہیں ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب ذبح کرنے کی جگہ آ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہیں،
بیٹا جو ہے ذبح ہونے کے لیے زمین میں لیٹ گیا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو ادھر حکم ہوا کہ میرے یہ دونوں دوست میرے حکم پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ حکم پورا کرنے کے لیے تو جا رہے ہیں لیکن ان سے وہ عمل کروایا نہیں جائے گا، تم ایسا کرو کہ جنت میں چرا ہوا جو دمبا ہے اس کو لے کے فوراً پہنچو۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو خوف ہوا اس بات کا کہ میرے پہنچنے سے پہلے کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح نہ کر دیں۔ آپ نے آسمان سے آواز لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کتنا پیارا منظر تھا ہوگا۔ جب آواز آسمان سے لگائی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے زمین سے کہا کہ اللہ کی بڑائی کے سامنے پھر کسی کو ہم شریک نہیں مانتے ہیں، جب اس کو ہم نے معبود مان لیا تو اس کے ہر حکم کو ہم سر آنکھوں پر رکھیں گے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اتنے دیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھیں حضرت جبرائیل امین پر پڑے کہ ایک دمبے کو لے کے جنت سے اتر رہے ہیں، تو حضرت اسماعیل نے پڑے پڑے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ کا کیا ہی یہ پیارا امتحان ہے کہ وہ ادھر ذبح کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں اور جب ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا بھی لیتے ہیں اور ہم اپنے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دمبا بھی بھیج دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پیارے جملے اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک انہیں 3 دن قربانی کی اور اس سے پہلے 1 دن عرفے کا، ان 4 دنوں کے اندر ایام تشریق کو دہرایا جائے، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ کم از کم پڑھنا واجب ہے۔ یہ مسئلہ بھی عورتوں تک پہنچائیں۔ اکثر و بیشتر عورتیں سمجھتی ہیں کہ یہ عمل صرف مسجد تک کا ہے، تکبیر تشریق کا نہیں، جیسے وطر ہماری واجب ہے ویسے یہ ایام تشریق کے اندر تکبیرات تشریق واجب ہیں۔ 1 مرتبہ وہ آپ جماعت سے پڑھو یا انفرادی پڑھو یا آپ نماز کو قضا کرو، جیسی بھی کرو، ان دنوں کی نمازوں میں نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور عورتوں کے لیے آہستہ پڑھنا مسنون ہے اور مردوں کے لیے جہر کرنا، زور سے پڑھنا۔ اس کے اندر ایک غلطی ہم سے یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم جب انفرادی بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہم آہستہ آہستہ جیسے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں ویسے آہستہ پڑھتے ہیں، نہیں، سنت یہ ہے کہ جہر کریں، آواز بلند آواز سے پڑھیں۔ ایک جذبے والے کلمات ہیں تو جذبے کے ساتھ پڑھیں، ثواب والا عمل ہے، اس میں ثواب ضرور ملے گا۔ بہرحال یہ کل 10 دن ہوں یا اس کے بعد والے 2 دن ہوں، جو بھی ہوں، یہ سارے ایام جو ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس محترم بشان عبادت والے ایام ہیں۔ اب ان دنوں کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ سبق یاد آتا ہے ہمیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ملت ابیکم ابراہیم، تمہیں جو دین دیا گیا ہے یہ امت محمدیہ، یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کا دین ہے۔ هو سماکم المسلمین، اور تمہیں مسلمان اور مسلم جو نام رکھا گیا ہے یہ نام بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی نے تمہیں دیا ہے۔
آپ ہی نے فرمایا تھا لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا یہ مسلمان محبوب نام اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ اور آپ نے فرمایا ان صلاتی، میری جتنی بدنی عبادتیں ہیں، ونسکی، اور میری جتنی مالی عبادتیں ہیں، ومحیایا، حتیٰ کہ میرا دنیا میں زندہ رہنا، یہ جتنے دن میرے گزرتے ہیں، ومماتی، اور میری زندگی کے بعد والے قبر میں گزرنے والے دن ہوں یا حشر ہو، ومماتی للہ رب العالمین، میں توحید کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ہی کے لیے سب کے سب وقف ہیں، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو اب ان صلاتی سے مراد بندہ نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، یا ایسے بیٹھے بیٹھے میں نصیحت کرتا ہوں اور آپ نصیحت سن رہے ہیں، یہ دینی مذاکرے، دینی گفتگو، یہ سب کے سب چیزیں صلاتی میں ہیں، حتیٰ کہ حج سب سے عظیم الشان عبادت ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم نے قیامت تک آنے والی امت کو یہ سبق دیا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو پہلے یہ یقین بناؤ کہ میری ہر عبادت، میرا ہر عمل اللہ کے لیے ہے، ونسکی، اور اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دیتے ہیں تو بندہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اور اپنی ذات کے لیے اور اپنے خواہشات کے لیے اس مال کو خرچ کرتا ہے تو اس مال کا قیامت کے دن حساب لیا جائے گا ہم سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش فقد ہلک، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پوچھ لیں کہ بھائی کیا ہوا، کیا لائے ہیں، سمجھو کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر سوال کر دے تو جواب بندہ ہرگز بھی نہیں دے سکتا ہے۔ کیا جواب دے سکتا ہے؟ اپنی ساری زندگی، حتیٰ کہ اس کی سانسیں اللہ تعالیٰ کی مرہون منت ہیں، اللہ کی رحمت میں ڈوبے ہوئے سانس ہیں، تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا کیا شکر ادا کرے گا، اور اپنے پاس بساط کا مال جو اللہ کی نامرضیات میں، اللہ کی ناخوشی میں اس نے خرچ کر دیا تھا، اس کا کیا حساب دے سکے گا؟ فرمایا فقد ہلک، سمجھو کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو پار کرا دے وہ جنت پہنچ سکتا ہے۔ تو فرمایا ان صلاتی، میری ساری عبادتیں، یہ جذبہ لو کہ میرا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، ونسکی، اور مال آ جانے کے بعد یہ غرور کبھی نہ ہو کہ یہ میرا مال ہے، میری مرضی چلے گی، میں اپنے خواہشات پر اس مال کو خرچ کروں گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو مال خرچ کرنے کے راستے بھی دیے ہیں، ان راستوں میں جب مال کو خرچ کرتا ہے بندہ، اللہ کو بڑا عمل پسند آ جاتا ہے۔ ان راستوں میں خرچ کرنے کے لیے جب بندہ بخل سے کام لیتا ہے، کنجوسی سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا ناپسند عمل ہے۔ فرمایا سیدنا ابراہیم نے نسکی، قربانی والا عمل ہو، یا زکوٰۃ ادا کرنے کا عمل ہو، یا غریبوں میں بانٹنے کا عمل ہو، یا کسی بھی حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے جو مال خرچ کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کر بیوی بچوں پر جو خرچ کرتا ہے، یہ سارے چیزیں فرمایا نسکی، یہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مالی عبادت ہے۔ کیوں؟ بدنی عبادت بھی لے لی گئی، مالی عبادت بھی لے لی گئی، کیوں؟ فرمایا محیا و مماتی، زندگی اور موت تو اللہ ہی کی ہے۔ جب دنیا میں آئے تو بھی تمہارا کوئی بس نہیں چل رہا تھا، دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی تمہارا بس نہیں چلتا ہے، تو درمیانی والی زندگی میں اپنا اختیار کیوں چلا رہے؟ للہ رب العالمین، رب العالمین نے دنیا میں تمہیں بھیجا ہے تو اس کا شکر ادا کرو۔ زندگی گزارنے کے بہترین اصول دیے ہیں تو ان اصول کے موافق زندگی گزار کر کامیاب زندگی بنانے کی کوشش کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہر زمانے کے اولیاء اللہ کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کے موافق زندگی گزاریں گے
اور بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ضرور کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔